بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ قیامت کا سور کیسا ہوگا، یعنی قیامت کے دن سور کیسے پھونکا جائے گا اور یہ خوفناک منظر کیسا ہوگا۔ جب قرآن پاک دل و زبانوں، دماغ اور سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت خوفناک ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے ہر صاحب ایمان یعنی ہر مسلمان شخص کے دماغ میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اس خوفناک ہوا اور آوازوں سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا وہ اتنی جلدی مر جائے گا۔ جب دنیا کے تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو ختم کر دیں گے اور حج ختم ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن کریم دلوں، زبانوں اور دماغوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن پاک کے تمام حروف آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا بھی کچھ باقی نہیں رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں پر کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حاکم کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر جہالت پڑ جائے گی۔ پھر سب گھر ویران ہو جائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر بھی ویران ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور خارش گیری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جمع یعنی جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلہ میں اولاد پیدا کرنے کی تعداد انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنہ و فساد پڑ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ غموں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے ڈر کر تیزی سے بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو یہ آگ بھی رک جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس سے ڈر کر بھاگیں گے۔ یہ آگ لوگوں کا اس طرح پیچھا کرتے کرتے ان کو ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر آگ غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہوگی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف واپس چلے جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیا کی نعمتوں اور دولت پر کثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے روز 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا۔ وہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو ایک جیسی سنائی دے گی اور لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح تیز اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان گھبرا جائیں گے۔ جب سور کی آواز بری طرح تیز ہو جائے گی تو لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دماغ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ جائیں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر کی طرف طوفان آ جائے گا اور وہ تمام بستی کو ڈبو دے گا۔ خطرناک جانور انسانوں کو مارنے کے لیے حملہ کریں گے۔ آگ بجھ جائے گی، اونچے اونچے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ طوفان اتنا شدید ہوگا کہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ اسی دوران سور کی آواز مزید تیز ہو جائے گی۔
یہاں تک کہ اس کے ہولناک اور وحشت زدہ ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ یہ قیامت ہوگی کہ تمام دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے زندگی بخش دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے، جہاں پر ان کے اعمال نامے اور سزا اور جزا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ نہ ہی دوزخ میں جائیں گے اور نہ ہی جنت میں، لیکن جنت میں جانا چاہیں گے۔ وہ شروع میں اعراف کے مقام میں رہیں گے اور آخر کار اللہ پاک کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اعراف بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جو جنت کی لذتوں اور دوزخ کی تکلیفوں کو جنت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس دیوار کی بلندی پر جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا حق مارا تھا اس کے پلڑے میں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ذرا برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا پورا پورا حقدار ہوگا۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے اس کی سزا یا جزا پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔